اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت، جہ و جلال، شان و شوقت اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو بالعموم ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، قائد اعظم، مرشد اعظم، ساقی کوثر، شافی محشر، رسول عربی، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیوں اور بہنوں، عنوان آپ کے سامنے پیش کر دوں قبل اس کے کہ رب حکیم سے دعا ہے اللہ مجھے اور سننے والے جمیع مسلمانوں کو اس پیغام کو عملی طور پر دوسروں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک ایسے موضوع کو قرآن و سنت کی دائرے میں منبر رسول سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے پر ہمیں تیار ہے۔ ایسے عمل کی گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے وہ عمل تیار ہے۔ وہ ایسا عمل ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی مشکل، پریشانی، غموں کے اندر مبتلا ہے
اس عمل کرنے کے لیے اگر کھڑا ہو جائے، سارے مصیبتیں، سارے پریشانیاں، سارے غموں کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ عمل یہ ہے، رب العالمین کی عبادت دن اور رات کی 5 نماز ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ معزز محترم حاضرین، نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب علیہ السلام تک پہنچایا۔ زمین پر آپ تھے، رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیا، اس وقت آپ زمین پر تھے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر اللہ نے واجب کیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ اسی طرح سے ہر ایک مسئلے کا علم اللہ نے اس وقت نازل کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ جہاں تک اپنی عبادت کی بات آئی، رب حکیم زمین پر نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں سے اوپر جہاں تک ہو سکے معراج کے موقع پر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ہو سکے آسمانوں سے اوپر معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو امت محمدیہ پر فرض کیا۔ حضرات گرامی، بات سمجھنے کی ہے، نماز کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن مسلمان کے لیے پہچان، جو سب سے پہلے جو پہچان جو چیز ہے وہ نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ نماز دوسرے عبادات کو اگر ہم دیکھیں گے، ہر دن فرض نہیں، ہر دن فرض نہیں۔ روزے کی اگر بات کریں، سال میں 1 مرتبہ ماہ رمضان میں، اگر اسی طرح سے زکوٰۃ کی اگر بات کریں تو سال میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر، حج کی اگر بات کریں عمر میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ لیکن نماز کی اگر بات کریں، نماز دن اور رات میں روزانہ ادا کی جاتی ہے، یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سب سے پہلے 50 نمازیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قوم کو میں نے آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتی، رب کریم سے آپ جائیے، تخفیف کرائیے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس واقعے پر، سرسری طور پر بات خلاصہ کلام یہ ہے، آخر کار تخفیف کراتے کراتے 5 نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، رب حکیم سے اور تخفیف کرائیے، 5 بھی آپ کی امت پر بوجھ ہو جائیں گی۔ اہل علم نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے، رب العالمین سے دوبارہ نہیں گئے۔ آواز آئی اللہ کے پاس سے، آواز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا یبدل القول لدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وعدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ انک لا تخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، لا یبدل القول لدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول نہیں بدلتا۔ خمسون کا لفظ ہے، اللہ کے نبی آپ کی امت 5 پڑھے گی تو اس کو 50 کا ثواب میں دوں گا۔ اللہ وعدہ کیا جی، سال کے 12 مہینے 5 دن اور رات کی 5 نمازیں، سال کے 12 مہینے فرض ہے،
یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مسافر پر بھی، مقیم پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، اسی طرح سے بیمار ہے اس پر بھی فرض ہے، اگر کوئی صحت مند ہے اس پر بھی فرض ہے، یہاں تک کہ کسی بھی قسم کا مشکل اور پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے، جنگیں چل رہی ہے، بمباریاں ہو رہی ہے، نماز تب بھی واجب ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خلیفۃ المسلمین کے چوتھے خلیفہ ہے جی، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی وقت میں آپ کے پاس موجود تھا، آپ کے زبانی مبارکہ سے الفاظ سنا، یہ لفظ یہ ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کو قائم کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح سے غلاموں کا، لونڈیوں کا خیال کیا کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، زبان میں یہ لفظ ہے نماز کو قائم کرو میری امت کے لوگوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی ہمیں جو ہے تاکید کر کے گئے ہیں، کہاں ہے نماز کی پابندی، کہاں ہے دن اور رات کی عبادتوں کی پابندی؟ اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھیے، آج صبح کی نماز میں کتنے لوگ مسجد میں تھے؟ گلی گلی میں مسجد ہے جی، جہاں جہاں مسجد ہے، ایریے کی ایریے پر مسجد ہے، کون مسجد کو آج فجر میں گیا تھا؟ گریبان جھانک کے دیکھیے۔ حضرات گرامی، نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کا مقام اسلام نے بلندی پر پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے پہ 3 دن پہلے عمر بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ پکڑتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، مدارس کے اندر ہمیں علماء نے تعلیم دی ہے، باقاعدہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنجوں کو رینگتے ہوئے پیروں کو، بخار کی عالم میں ہے، بیماری کی عالم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وقت میں بھی مسجد نبوی میں اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پہنچ رہے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھا، صحابہ اکرام نے سمجھا، جس کے ذریعے سے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث خیر ہے، باعث نجات ہے وہ عمل۔ حضرات اکرامی، آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو واضح کرتے بتاتے ہیں۔ صحیح حدیث کا حوالہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے اللہ کے نبی، اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے مطابق ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث کا حوالہ ہے، ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ بچپن سے سن رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے جی، بچپن سے سن رہے ہیں، قیامت تک سننا ہے، عملی اعتبار سے دور ہے، مساجد ویران ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کا پہاڑ ہمارے سامنے لایا ہے، مختلف انداز سے پریشان ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہر قسم کی تجارت میں نقصان، گھریلو اعتبار سے پریشان، ابھی بھی کیسے پریشانیاں آتی دیکھتے چلیں گے، آگے کی زندگی میں اور آپ کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کامیابی کی طرف آئیے۔ بات یہ قیامت دن آپ کا حج کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا، عمرے کی رجسٹر کو نہیں لیا جائے گا، میں زکوٰۃ دیا تھا اس کو نہیں لیا جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو آدمی نماز میں کامیاب، فرمایا کہ فقد افلح، وہ آدمی کے بقیہ اعمال بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نماز کے حساب و کتاب میں فیل ہے، بقیہ سارے اعمال بھی اس کے فیل ہو جائیں
جائیں گے۔ رب العالمین کو حج کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہے سب سے پہلے اللہ کو جو ضرورت ہے فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازوں کا حساب، اگر آپ کا فرض نمازوں کی رجسٹر صحیح ہوگی، اللہ کی رضا کے قاتل پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، آپ کے سارے اعمال کی بقیہ رجسٹر کو لیا جائے گا۔ نماز میں اگر نقصان ہے، فیل ہے، بقیہ سارے اعمال کی رجسٹر کو آپ کی جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب و خسیرہ، نماز میں ناکام ہے، خواب و خسیرہ، وہ آدمی تباہ ہے، اس کی آخرت کی زندگی نقصان ہے۔ حضرات اکرامی آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زماری مبارکات سے یہ الفاظ سنیں گے۔ فرمایا کہ بین العبدی بین الکفری ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے نماز ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نماز کو فرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف ترغیب دلائیے۔ اس کے بعد فرمایا خود بھی نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائیے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کی، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائے اور اپنی امت کو بھی یہاں تک کہ نماز کی طرف جو ہے ابھارا ہے۔ آئیے اس کے فضائل سنیں گے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو ہے فضیلت کو واضح کرتے فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اتلو ما اوحی الی، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی طرف اللہ ترغیب دلا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقیم الصلاۃ، آپ بھی نماز کو قائم کیجئے، اپنی امت کو نماز کی طرف ترغیب دلائیے، اس کا فائدہ یہ بتائیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کو دور کر دیتی ہے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر کہتا ہے فلاں گولی لینے کی وجہ سے اس کے اندر یہ فائدہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے رب حکیم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف سب سے پہلے نماز کے اس عمل کو انجام دینے کا حکم دیا، اس کے بعد یہ فائدہ بتایا نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز برائیوں کو دور کر دیتی ہے، بے حیائی کو دور کر دیتی ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو واضح کرتے فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہا، فرمایا کہ نماز 5 نمازیں جو ہے پچھلے سابق گناہوں پر کفارہ ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 528 کا، صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1530 حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فون نمبر نہیں ہے جی، حدیث نمبر پیش کیا جا رہا ہے، توجہ دیجئے۔ اتنے افراد اگر روزانہ آ جائے اتنے مصیبتیں پریشانیاں نہیں آتی۔ جمعہ میں ایک مرتبہ رب کو منہ دکھایا جا رہا ہے۔ انسان جس طرح سے ایک انسان کے ساتھ مطلب کے تعلقات ہے، کسی سے قرض لینا ہے، اس سے فون کے ذریعے سے گھر جا کر کے ملاقات کیا جا رہا ہے، اس کے پاس مطلب ہے، تجارت کے اڈوں تک جا کر کے ملاقات کیا جا رہا ہے، کسی سے مطلب ہے، راستے میں مل کر سلام کلام کیا جا رہا ہے، مطلب ختم، انسان سے نہ سلام نہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ رب حکیم کے ساتھ مسلمان طبقہ یہی رویہ، ایک انسان کے ساتھ مطلب کے جو تعلقات ہے، ہمارا رویہ رب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ مشکل آئی تو مسجدیں آباد ہے، مشکل چلے گئی تو مسجدوں سے دور ہے، رب کے ساتھ کھلواڑ ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ حضرات گرامی الفاظ پر غور کیجئے، توجہ دیجئے، یہاں تک کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ
مشکل کے عالم میں اللہ کو یاد کرتے، مشکل چلے گئی اللہ کو بھول دیتے تھے، ان کا انجام اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 8 اٹھائیے کہ پچھلے نبیوں کی قومیں جو ہلاک ہونے کے اسباب میں سے سبب یہ ہے وہ قوم مشکل آئی تو اللہ کو یاد کرتے، مشکل چلے گئی تو اللہ سے تعلقات توڑ لیتے۔ تعلقات توڑ رہے ہو حضرات گرامی میرے اسلامی بھائیوں، قبر کی زندگی کے اندر سونا ہے جی، کوئی بھی تمہارا کام نہیں آئے گا، آگے بات آئے گی بتاؤں گا۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارأیتم لو ان نہر بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم، میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ، تمہارے گھر کے سامنے کسی ایک نہر ہے، اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہانے سے اس کے جسم پر میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 مرتبہ دن اور رات کی نمازوں کو پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ یہ نماز کی فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی فضیلت کو وعدے کرتے ہوئے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الصلاۃ نور، نماز جو ہے روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ سنے ہی دوسرے علماء سے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے، ہم تو سنے ہیں جی، عمل کب کرنا ہے وہ بتائیے میرے سامنے، عمل کب پیدا ہوگا، مسلمان کب جاگیں گے؟ ہم جاگیں گے رب کی مدد آئے گی۔ مسلمان جو سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہونا ہے، سب سے پہلے ہم ایمان والے ہو، عمل کے دائرے میں پکے ہو، اللہ اگر چاہا تو ہماری حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وطن پہ مسلط کر دے گا۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے، الصلاۃ نور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز روشنی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی نماز کا پابند ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے چہرے پر روشنی ہے نماز۔ مرنے کے بعد دوسری اہل علم نے اس کی وضاحت کی، خبر کی زندگی کے اندر روشنی ہے۔ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے ایسی جگہ پر اس کو لے جا کر کے دفنایا جاتا ہے، چڑی چوں کی آواز آتی ہے، کوے کا کی آواز آ رہی ہے، بس اس کے بدن کے اوپر جو اچھا لباس تھا، قیمتی گھڑی تھی، چھین لیا گیا ہے۔ بس 2 یا 3 میٹر کے کپڑے کے اندر اس کو خبر کے اندر ایک ایسے جگہ پر لے جایا جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی اس کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی ساتھ دینے کے تیار ہے، باپ نہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اکیلا ہے، اندھیرا ہے، خبر کا گڑھا ہے۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے، قبرستان جاتے ہو، دوسرے دنیاوی باتیں کرتے ہو، گپ شپ ادھر ادھر کے باتیں کرتے ہو، بیچارہ مرا ہے، دنیا نے اس کی غیبت کی، مرنے کے بعد بھی اس کے عیب کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قبرستان کے آداب کو سمجھیے، وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام جاتے تو خبر آخرت اور موت کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بہاتے۔ عبرت کی جگہ ہے جی، وہاں پہ لایانی باتیں نہیں کی جاتی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خبر میں روشنی ہے نماز، وہاں پہ انسان کو تنہے تنہائی دفنایا جاتا ہے، چلا رہا ہے عذاب کو دیکھ کر کے، نہ کوئی اس کا مدد کر سکتا ہے۔ مجھے بھی اکیلا سونا ہے۔ حضرات گرامی توجہ دیجیے، اندھیرے کا گڑھا ہے، مٹی ہمارے جسم پہ ڈالی جا رہی ہے۔ نماز اگر کسی کی، نماز کا اگر کوئی پابند ہے، نماز اس کے لیے سفارش کرتی ہے، وہاں پہ روشنی ہے۔ اور قیامت کے دن فل صراط میں سب کو گزرنا ہے، فل صراط میں ہر نبی ہر رسول کو گزرنا ہے۔ فل صراط بال سے باریک، تلوار سے بھی تیز۔ ایسے وقت میں جو آدمی نماز کا پابند ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب روشنی نماز ہوگی، یہاں تک کہ فل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی فل صراط کے راستے میں کامیاب، اس کی جو ہے آخرت کی زندگی کامیاب ہے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو وعدے کرتے فرماتے ہیں، نماز جو آدمی نماز کا پابند ہے قیامت دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن جہنم میں فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، اسی طرح سے اسلام کے جو گنڈے ہیں جاہل قسم کے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
اگر یہ چاہتے ہو قیامت اللہ کے نبی ملے، دوسرے نبیوں کی دوستی ہو، ضرورت اس بات کی ایمان لائیے، دل سے ایمان رکھیے عبادت پر، اللہ ضرور ہمیں نبی کی سفارش دے گا، دوسرے نبیوں کی دوستی حاصل ہوگی تو نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ حضرات اکرامی آئیے نماز کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اس بات پر ان کو فخر تھا، اس بات پر ان کو یہ خوشی تھی، مکہ سے آپ مدینہ گئے، سب سے پہلے جن کے گھر میں قیام کیے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تعذروا و توقروا کے تحت نبی کا ساتھ دو، نبی کا ادب کرو، سب سے پہلے صحابہ اکرام اس میں کامیاب ہے۔ حضرت اکرامی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے مکہ جب مدینہ ہجرت کی، جن کے گھر میں آپ مہمان بنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 منزل کا گھر تھا جی، کیا محبت کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نیچے کی منزل میں ہو، میں اوپر کی منزل میں ہوں، یا آپ کے ادب کے خلاف اللہ کے نبی، میں آپ کو میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ نیچے کی منزل میں رہیں گے تو لوگوں سے ملاقات کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، آپ اوپر کے منزل میں آئیے، میں نیچے کے منزل میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب کرنے والے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ جس کو میں کروں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، شرک کریں گے تو سارے اعمال تباہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط کو سب سے پہلے بتایا، فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کے بعد پھر دوسرے عمل کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، میرے عنوان کے تحت جو بات آئی فرمایا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو قیم الصلاۃ، دن اور رات کی 5 نمازوں کو قائم کرو، ضرور تمہیں جنت ملے گی۔ حضرات اکرامی یہ جنت میرے اور آپ کے باپ دادا کی جائیداد نہیں ہے، فری میں مل جائے گی۔ حضرات اکرامی اس کے لیے محنتیں کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے مشقتیں اٹھانا ہے، دن اور رات کی 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، صرف جمعہ میں 1 مرتبہ نہیں چلے گا، ماہ رمضان میں نہیں چلے گا، صرف جو ہے قبرستان میں کوئی مرا ہے اس کی جنازے میں بے نمازی جا کر کے دعا کرنے کے لیے تیار ہے، وہاں پہ اس کی عمل نہیں چلے گا۔ حضرات اکرامی دن اور رات کی 5 نمازوں کا پابند ہے جنت اس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یہ عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو وَتَصِلُ الرَّحِيمَ، تم اپنے رشتہ داری کو جوڑا کرو، رشتہ داری کو جوڑنے کی وجہ سے عمل تمہیں جنت میں لے جاتا ہے۔ واقعے کا خلاصہ کلام یہ ہے 4 اعمال کی طرف ترغیب دلایا گیا، توحید کو اپنانے سے، شرک سے بچنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور رشتہ داری کو جوڑنے سے۔ اس میں سے جو ہے عمل یہ بھی ہے نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیجے گا؟ جنت میں داخل کرتا ہے، لہذا ہمیں جنت چاہیے، نمازوں کو قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت کو واضح کرتے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کا حوالہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ،
نبی علیہ السلام کے زبانی مبارکہ سے نکلے الفاظ صحابہ اکرام نے جو ریکارڈنگ کی ہے، محدثین نے بڑی محنتیں اٹھا کر کے کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ اللہ نے محدثین کو، مفسرین کو، اہل علم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب بنایا۔ حضرات اکرامی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نماز کی فضیلت ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ بقیہ 3 چھوڑ لے تو جنت ملے گی، لیکن اس لیے 2 نمازوں کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بقیہ 3 نماز کا تو پابند ہے، خاص کر کے ان نمازوں کا توجہ دے کر کے اہتمام کرے، ان نمازوں میں سستی کاہلی نہ برتے۔ کون سی نمازیں؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے قبل کی نماز فجر کی نماز ہے۔ وقبل الغروبها، سورج ڈوبنے سے قبل کی نماز نماز عصر سے مراد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک روایت میں جو آدمی 2 ٹھنڈی عصر یا فجر پڑھ لیتا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات اکرامی آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو معلوم ہو 2 نمازیں پڑھنے سے جنت اس کے لیے ہے۔ صبح عصر کے پابند کے ساتھ وہ آدمی مغرب کا بھی پابند ہے، نماز عشاء کا پابند ہے، نماز ظہر کا پابند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 2 نمازوں کی وجہ سے جنت کی گارنٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے، صبح کی نماز پڑھنے سے جنت کیوں جی؟ صبح کے وقت انسان نیند کے غلبے میں ہوتا ہے، نیند کے غلبے میں ہوتا ہے۔ نیند کو قربان کر کے مسجد آنا، بعض دفعہ ٹھنڈ کا موقع ہوتا ہے، ایسے وقت میں وضو بنانا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہے، وہ اذان سے پہلے غسل بنا کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے نبی صحابہ کی سنت کو زندہ کر کے صبح کی نماز پڑھتا، اپنی بیوی کو جگا کر کے، اپنے بچوں کو جگا کر کے مسجد میں آ کر کے نہ ٹھنڈ کو دیکھتا ہے نہ نیند کو دیکھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جنت اس کے لیے ہے۔ اسلامی مائی اور بہنوں، میری آواز مائک کے ذریعے سے تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، غریب ہمیں دل کی گہرائی سے جانے، ہمیں ایک ہفتے میں کتنے مرتبہ اپنی شوہر کو صبح کی نماز میں اٹھا کر مسجد کو بھیجے ہیں۔ حضرات اکرامی، ہمارے پاس منہ نہیں ہے، چہرہ اللہ کے پاس، ایک انسان کے پاس بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات اکرامی، کیوں جی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات میں تبدیلی کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغربی عشاء میں نہیں جی، صرف فجر میں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نیند سے بہتر نماز ہے۔ صبح کے وقت انسان نیند کے غلبے میں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے مؤذن کو بقیہ 4 نمازوں کے علاوہ خاص فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ جو ہے، دنیا کی جتنے مساجد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک قیامت تک یہی کلمات استعمال کیا جائے گا۔ نیند سے بہتر نماز ہے، نیند کو قربانی دیجئے، صبح کی نماز کو آئیے، جنت آپ کے لیے ضرور مل رہی ہے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی نمازوں کی اگر پابندی کرو گے، ہر ایک مسئلہ نماز کے اندر حل ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کی پابندی سی جنت کیوں جی؟ وجہ یہ ہے، اہل علم نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، تجارت کا ہجوم ہوتا ہے، دکان کے اندر بیٹھا ہوں، کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں، عصر کی اذان ہو رہی ہے، خرید و فروخت کرنے والے زیادہ آ رہے ہیں، ٹھنڈا وقت ہے، ایسے وقت میں جو ہے لوگ خریدنے کے لیے زیادہ جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ بیپار بہترین ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اس کو مسجد آنا بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 10 منٹ جی، سنت مؤکدہ جو ہے دن اور رات کے 12 آپ اگر قضا کر رہے ہیں کام کی وجہ سے تو اچھی بات ہے، اجازت ہے۔ فرض نماز بار بار قضا نہیں کی جا سکتی، آپ 10 منٹ فرض پڑھ کے جائیے، مؤکدہ جو ہے بات پڑھ لیجئے، کوئی خرچ کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، سنت مؤکدہ قضا کر سکتے ہیں، غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ مؤکدہ پڑھنا ضرور ہے، دن اور رات کے 12 آپ کے ذہنوں کے اندر ہے کون سی نمازیں ہیں۔ حضرات اکرامی، بات یہ ہے، عصر کے وقت تجارت کا ہجوم ہوتا ہے، ایسے وقت میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے
اپنی تجارت کے اڈے کو 10-15 منٹ کے لیے بند کر کے مسجد میں آ کر عصر کی نماز پڑھتا ہے، جنت اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے۔ حضرات گرامی آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں حضرت جابر کے والد شہید ہوئے۔ وہ صحابی روایت کرتے ہیں چاند کی 14ویں رات کا معاملہ تھا، اسلامی تاریخ کے 14 تاریخ کے چاند کو بدر کا چاند کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بنسبت دوسرے چاند کے علاوہ اسلامی تاریخ کا 14 تاریخ کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے، روشندار ہوتا ہے، حلقہ بنا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں صحابہ دیکھو اس چاند کو، قمر کو دیکھو۔ صحابہ دیکھنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ، جس طرح سے چاند کو تم دیکھ رہے ہو، جنت میں اپنی آسانی کے ساتھ رب کو دیکھنا چاہتے ہو، چاند کو دیکھنے میں آسانی سے آپ دیکھ رہے ہو، رتی برابر بھی مشقت نہیں ہو رہی، آنکھوں کو تکلیف نہیں ہو رہی، آسانی سے جنت میں رب کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے صحابہ یہ عمل کرو، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز، وقبل الغروبها، نماز عصر تم سے مغلوب نہ ہو پائے، نہ چھوٹ پائے۔ حضرات گرامی، 5 نمازوں کے پابند، عصر اور اس میں جو ہے فجر کے پابند، اس کے لیے قیامت دن جنت میں رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن جنتی لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ جنتی لوگ تمہیں کس نعمت کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے، جنتی سمجھیں گے اے اللہ تو جہنم سے نجات دیا، تیرے عذاب سے بچا لیا، جنت میں بھیجا، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جنت کی بڑی نعمت مچھلی کا دل ہے، یہ لایانی باتیں، حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے رب کا دیدار ہے جی، رب کو دیکھنا جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی نبی کوئی رسول جو دنیا میں آئے اللہ کو نہیں دیکھے، موسیٰ کلیم اللہ دیکھنے کی تمنا کی، رب حکیم نے کوئی طور پہاڑ پر بلایا تورات دینے کے لیے، وہاں پہ آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے، تمنا کی دل کے اندر اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ قوم جو میرے لوگ میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ ہردرمی کر رہے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھیں گے تو ایمان ان کا مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف روایت قرآن حکیم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے، صرف ایک چمک جس کے ذریعے سے سارا پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے عباس اہل علم لکھتے ہیں 70 افراد بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے جب ہوش آئی ان کو بھی وہ بھی بے ہوش ہوئے، صرف اللہ کی روشنی کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھنے کی طاقت دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بعد میں معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ حضرات گرامی، جنت میں آئیے، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں نمازی لوگوں کو اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا اور کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی، جہنم سے بچا لیا، جنت میں بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو ہٹائے گا، اپنے پردے کو ہٹائے گا، سارے نمازی لوگ جنتی لوگ جو ہے اپنے آنکھوں سے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو، نمازوں کی پابندی کیجئے، ضرور اللہ ضرور ملے گا، نبی ضرور ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، کامیابی اسی میں ہے۔ آئیے نماز کے فضائل کو واضح کرتے ہو، آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے سے بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ بات یہ معلوم ہوئی صبر میں صبر سے کام لیں گے اللہ کی مدد ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ کی مدد ہے۔ کیسے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بلند کیا جی،
سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن جن اللہ نے آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا وہ ہر آزمائش میں فَأَتَمَّهُنَّ ہر آزمائش میں کامیاب ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، سارے لوگوں کا امام بنایا۔ کئی آزمائشیں ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ عراق سے مصر کی طرف جو ہے ایک بادشاہ کے علاقے سے آپ کا گزر ہوا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم بادشاہ کے ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چلے گئے۔ درباریوں نے، بادشاہ کے جو درباری ہیں وہ گاؤں کے باہر کھڑے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، نام پتہ وغیرہ پوچھ لیتے ہیں، اور وہ جا کر کے اپنے ظالم بادشاہ کو اطلاع دیتی ہیں۔ اس کا مزاج یہ تھا، اہل علم نے لکھا ہے، کسی کی بیوی ہے اس سے برا سلوک کرتا، کسی کی بہن ہے چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جا کر اطلاع دی، ابراہیم نام ایک نوجوان آیا ہے، ہمارے علاقے سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت اس کے ساتھ ہے۔ بادشاہ اطلاع دیتا ہے ابراہیم کو لے کر آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، یہ بادشاہ کی مزاج کو جانتے تھے۔ جانے سے پہلے کہا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے دعائیں کرنے کو کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ اس وقت اسلامی اعتبار سے، اسلام کے نقطہ نظر میں اس وقت حضرت ابراہیم اور سارہ کے علاوہ کوئی مومن مسلمان نہیں تھے۔ ابراہیم آتے ہیں، سارہ پاس کہتے ہیں میں آپ بطور توریے کے طور آپ نے جھوٹ کہا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے حکمت کے لیے، توریے کے طور پر اپنی عصمت عزت کو حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ نے کہا ایک تو بات صحیح ہے، اسلامی رشتے میں آپ بہن لگتی ہیں، بیوی کا ناطہ بات الگ ہے، وہ رشتہ بات الگ ہے، سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں دیکھیں گے وہ بہن ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم سارہ میں بادشاہ کے پاس سے اطلاع دی ہوں آپ میری بہن ہے، اس وقت روئے زمین پر میرے آپ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، میری تو بیوی ہے، لیکن بادشاہ کے پاس مجھے جھوٹا نہیں کرنا، کہنا کہ بیوی ہوں، بیوی نہیں بہن ہوں۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دربار میں آتے ہیں بادشاہ کے پاس، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ ظالم بادشاہ ان کی طرف جو ہے آمدہ ہوتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کے لیے مہلت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں مائی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، رب حکیم سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہم ان کنت آمنت برسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، اے اللہ میری شرمگاہ کو، اے اللہ دوسرے غیر محرم مرد کس سے جو ہے میں نے اپنی عصمت عزت کی حفاظت کی ہے، میری شرمگاہ کو بچا رکھا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہیں کرنا، میری عصمت عزت کا خیال رکھنا، اے اللہ میری عصمت عزت کی حفاظت فرما، میں نے اپنی جو ہے شرمگاہ کو اپنی غیر محرم مردوں سے بچا رکھا ہے، اے اللہ میری مدد فرمانا۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کے ذریعے سے کیسے مدد حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل گرا دیا۔ اہل علم نے لکھا ہے گائے ذبح کرنے کے بعد جیسے ہا کی آواز آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے برب نکل رہا ہے، تھوک نکل رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت سارہ دعا کرتے ہیں پھر نماز کی حالت پہ اللہ بادشاہ یہ ظالم بادشاہ مر گیا، قتل کا الزام مجھ پر آئے گا، اس کو اصل حالت میں کر دے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سارہ کی دعا کو نماز کی حالت میں قبول کیا، پھر اس کو اصل حالت میں کیا۔ ظالم بادشاہ پھر دوبارہ مائی سارہ عصمت عزت کا خیال کرنے والے اور اپنی جو ہے عصمت عزت کا خیال کرتے ہوئے نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنے والے پاک دامن عورت کی طرف پھر اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سارہ پھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں اللہ میں تیرے رسول کی ذات پر ایمان
ایمان لائی ہوں میری عصمت عزت کی تو حفاظت فرمانا۔ نماز ایک ایسی چیز ہے مشکلات کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر ظالم بادشاہ منہ کے بل گر دیا، پھر دعا کی سارا نے، قتل کا الزام مجھ پر آئے گا، اللہ اس کو اصل حالت میں کر دے، پھر کھڑا ہوا 2 یا 3 مرتبہ، اس کے بعد 4تھی مرتبہ مجبور ہو کر کے اپنے درباریوں کو بلاتا ہے، میرے پاس جو آپ لائے ہو، میرے پاس جس عورت کو لائے ہو، یہ بڑی پاک دامن عورت ہے، اللہ کی عبادت گزار بندی ہے، یہ عصمت عزت کا خیال کرنے والی ہے، یہ عورت نہیں ہو سکتی۔ ایک جنی عورتوں میں جو جنی رہتی ہے، یہ جنی آپ میرے پاس لائے ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے سارہ یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ پاک ہو، آپ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا ہے، اور حضرت حاجرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے سارہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نماز کی حالت میں ہے، حضرت سارہ سلام کرتے ہیں، نماز کی حالت میں ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے ہیں، وہاں پر بھی ابراہیم دعا کر رہے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سارہ جب گئے بادشاہ کے پاس، شوہر نماز کی حالت میں ہے، ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ میری بیوی کی حفاظت فرمانا، میری بیوی ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گئی ہے، میری بیوی پاک ہے، عبادت گزار بندی ہے، عصمت عزت کا خیال کرنے والی، میری بیوی کی حفاظت فرمانا۔ باپ ابراہیم کی بھی دعا کو قبول کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے، شوہر نماز کا پابند ہے، بیوی نماز کی پابند ہے، نماز کی حالت میں اللہ کی مدد مانگی، اللہ نے ظالم بادشاہ کو منہ کے بل گرا دیا۔ خلاصہ کلام، اور ان کی خدمت کے لیے، ابراہیم اور سارہ کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد آتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ حضرات گرامی، ایسے جتنے بھی مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں، نماز پڑھنے سے مصیبتیں پریشانیوں جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنى واسد فقرک، اے آدم کی اولاد، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں تیرے کانوں تک گونجنے کے بعد تیرے تجارت کے اڈوں کو بند کر دے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، گھریلو مصروفیات کو دور کر کے اللہ وعدہ کر رہا ہے تو میری عبادت کے وقت نکال۔ املؤ صدرک غنى، تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے مالدار بناؤں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کروں گا، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اذان سننے کے بعد گھروں کے اندر بیٹھا ہے، تجارت کے اڈوں میں غپ شپ ہے، لیکن ایسے لوگوں کے تعلق سے بات یہ ہے، ابن ماجہ کا حوالہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تیرے تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر خیر و برکت کو چھین لوں گا، تجھے مشکل اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، اللہ ضرور مصیبتیں پریشانیاں لائے گا، ضرور تجارت کے اڈوں کو چھین لے گا، ضرور بھکاری بنائے گا اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر خلاصہ بات ختم کر رہا ہوں، سورہ لقمان میں ہے، سورہ لقمان میں ہے 3 چیزوں کو انجام دینے والوں کو کامیابی بتائی گئی، اور نماز کی جو آدمی پابندی کرتا ہے اس کے لیے بتایا گیا وہ آدمی ہدایت کے راہ پر ہے، صراط المستقیم کے راہ پر ہے، اور وہ آدمی کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ترجمہ پیش کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، سنیے قرآن کریم کی آیت، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اپنے مال میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہدایت کے راہ پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب، خبر کے اندر بھی کامیاب، اخروی زندگی کے اندر کامیاب۔ اولئک هم المفلحون سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کامیاب سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فمن زحزح عن النار، جس
جس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی آدمی کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے قیامت کے دن اللہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لے اس کو جنت میں داخل کر دے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو گناہوں کی وجہ سے چند دن عذاب چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ پیش کرے گا، توحید پرست بندوں پر رحم کرم کا معاملہ پیش کرے گا، فرشتوں کو حکم دے گا جہنم کے اندر جو بھی آدمی جو جل رہا ہے خالص میرے خاطر اگر عبادت کیا ہے تو اس کو جو ہے جہنم سے اٹھا کر کے لے آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر کھنگالا جا رہا ہے، جو جہنم کے اندر چھان بین کر کے لایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے یعنی اللہ کے بندوں اور بندیوں کو ان کے پیشانی پر نماز کی نشانات کو دیکھ کر کے سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی خالص اللہ کی عبادت کیا تھا، اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کیا تھا، اس کے پیشانی پر جو نماز کی جو ہے نشانات ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے کی نشانات کو جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی فضیلت کو وعدے کرتے ہوئے یعنی ان کے چہروں پر ان کے جو ہے پیشانیوں پر سجدوں کو نشانات دیکھ کر کے ان کو جو ہے نمازی لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ کامیابی یہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی کامیابی ہے۔ سنتے آ رہے ہیں عمل کے دائرے میں مسلمان طبقہ پیچھے ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات پر آج اسے عزم کر لیں گے، ایک وقت کی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوٹی ہے پیچھے جا کر کے فوراً پڑھ لیں گے، یہ عزم کر کے اٹھیے۔ رب حکیم سے دعا ہے اے مولا ہم تمام جمعی مسلمانوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، مسجد حرم، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی کی جگہ کی اللہ حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو حج عمرہ نصیب فرما، جو بھی اولاد ہے مولا اولاد سے نواز دے، ہمارے تجارت کاروبار کو بڑھا دے، ہمارے مسلمان طبقاتی راہ میں خرچ کرنے کو شرف قبولیت کا انعام عطا فرما، جو مسلمان ہاسپٹلوں میں گھروں میں بیمار ہے ان کو شفا یابی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرنے والوں کی بد نظر سے اللہ ہماری گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دن اور رات 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے دائرے پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک تو دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ہر آدمی اللہ ایمان کی موت کی تمنا رکھتا ہے، اے اللہ ہر آدمی کو ایمان کی زندگی نصیب فرما، بعد میں ایمان کی جو ہے موت کی تمنا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخر وقت میں انتقال کے وقت پر بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہونے کی نیک توفیق عطا فرما، دنیا اور اللہ ہمیں دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ بنا سوائے تیرے، مشکل اور پریشانی کے عالم میں تجھ سے سہارا لینے کی نیک توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ السلام کو ہر معاملات میں اسوہ سمجھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ مان کر کے دل سے عقیدہ رکھ کر کے نبی علیہ السلام کو ہر معاملات میں ان کی سنت پر عمل کرنے کی ہر کام کو نیک توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین و صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، تقبل یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔